تو ہیں روح نہیں ہے۔ بالکل میں مثال کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے، وہ ڈگریاں لگی ہوئی ہیں، انگلینڈ سے اتنا پڑھا، آسٹریلیا سے یہ کورس کیا اور یو ایس اے سے یہ پڑھ کر آیا، ایم بی بی ایس تو تھا ہی تھا، لیکن وہ کہتا ہے یار ایک بات سچ سچ بتاؤں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا اور بھول گیا۔ اور آپ نے والد صاحب کا کروانا ہے آپریشن، وہ کہے ٹیبل پر لٹاؤ، اللہ کا نام لے کے شروع تو کرتے ہیں۔ کبھی لٹائیں گے آپ اپنے ابا جان کو؟ بولیے، خالی ڈگریاں دیکھ کر، خالی اس کے ایم بی بی ایس کی سند کو دیکھ کر، خالی اس کے بڑے بڑے دعوے کہ یار پہلے میں نے بڑے آپریشن کیے تھے لیکن اب سب نکل گیا ذہن سے، آپ کہیں گے رسک نہیں لوں گا بھائی۔ ہماری حالت بھی بالکل ایسی ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں تو بعض بھائی میرے برا مان جاتے ہیں کیونکہ الفاظ میرے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ہم ٹن سنی تو ہیں لیکن سنی کو اپنے مسلک کی وضاحت نہیں آتی، بڑے افسوس کی بات ہے یار۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک وکیل تو ہو اور وہ کہ میں کیس نہیں لڑ سکتا ہوں، ڈاکٹر تو ہوں علاج نہیں کر سکتا ہوں، انجینئر تو ہوں لیکن میں کچھ بنا نہیں سکتا ہوں، نہ روڈ ہے نہ بلڈنگ، تو بھائی پھر یہ خالی نام رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کام کا سنی بنے، کام کا مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ حنفی ہیں نا، حنفی، اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہیں حنفی ہم، کیوں تقلید کرتے ہیں، تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاروں ائمہ حق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، لیکن ہم صرف امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہیں، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں اور واجب کہتے ہیں کہ ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے؟ کیوں؟ میں ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کروں گا۔ آج اب گھر پہ جائیں، اپنے والد سے پوچھیں، والدہ سے پوچھیں، کیوں نیاز کرتے ہیں ہم، کیوں تھوڑا سا کھانا سامنے رکھتے ہیں، سارا کھانا کیوں نہیں سامنے رکھ لیتے، صلاۃ والسلام ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، چادریں کیوں چڑھاتے ہیں مزار پہ، ذرا بتائیں، منت کیوں مانتے ہیں مزار کی، یہ عرفی منت ہے، شرعی منت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ ہر ایک یہ کہے گا وہ ہمارے بڑے کرتے آئے، یہ کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے بڑے کرتے آئے۔ میں کوئی مماثلت پیدا نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف سمجھا رہا ہوں۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، جب انبیاء علیہم السلام نے کسی بھی قوم کو تبلیغ کی ہے اور ان کے عقائد باطلہ کو باطل قرار دیا ہے تو ان کا جواب یہی ہوا کرتا تھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے، تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں، ہم تو بڑوں کے کہنے پہ چلیں گے۔ اب یہ فرق ہے، ان کے بڑے گمراہ تھے، ہمارے بڑے گمراہ۔ ہمارا ایک نوجوان کسی جگہ بیٹھ جائے، کوئی کویسچن کر لے تو وہ بغلے جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایک دم ایک کال آ گئی، اٹینڈ کی، ہاں مفتی صاحب سے جلدی سے بتائیے گا، گرما گرم بحث چل رہی ہے اور سامنے والے نے سوال کر لیا ہے، جواب آ نہیں رہا۔ بھائی بحث تم نے چھیڑ دی، سب کچھ میں چھوڑ چھاڑ کے اب تمہیں جواب بتاؤں، تم وہ پیش کرو گے، وہ 4 کویسچن کرے گا، پھر میں جواب بتاؤں، تو پھر اس سے بہتر ہے تم ہٹ جاؤ، میں مناظرہ کر لیتا ہوں آ کر۔ تو اس لیے سیکھنے کی عادت ڈالی ہے۔ یہ بطور تمہید میں نے آپ کو ذکر کیا۔ آیت پر آتے ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرض منصبی کو بیان فرمایا، مقصد آمد نبی ذکر کیا گیا۔ سرکار تشریف لائے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور یہ پیغام 2 طرح کا تھا۔